بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوم کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ صوم جسے عام طور پر روزہ کہا جاتا ہے، صوم کے معنی کیا ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صوم کے معنی عام طور پر ہم روزہ ان کو کہتے ہیں، اور یہی مسلمانوں میں مشہور اور مقبول ہے، لیکن روزہ جو ہے صوم کا صحیح مفہوم بیان نہیں کرتا، کیونکہ عربی زبان میں صوم کے معنی بہت وسیع ہے۔ عربی زبان میں صوم کسی چیز یا کام سے رک جانا، باز آ جانا، اس کام کو چھوڑ دینا، کسی کام پر ٹھہر جانا اور کسی چیز کو قابو میں رکھنا، اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ عرب لوگ اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو باقاعدہ پیاس اور بھوک کا عادی بنانے کی تربیت دیا کرتے تھے کہ ان کے جو اونٹ ہے، گھوڑے ہے، مشکل حالات میں اس مشقت کو برداشت کر سکے۔ ان گھوڑوں کو وہ صائم یا صائمہ کہتے تھے، اور عربی اشعار میں بھی آج ہمیں کافی اس طرح کے اشعار ملتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے صوم کو ہم پر فرض کیوں کیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف بھوکا رکھنا چاہتا، پیاسا رکھنا چاہتا؟ تو جس طرح کہ ابھی میں نے کہا، عرب لوگ اپنے اونٹوں کو تربیت دیتے تھے، گھوڑوں کو، تو اللہ تعالیٰ صوم کے ذریعے اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر، بھوک پر، پیاس پر قابو پا سکے۔ ایک مومن آدمی پر کوئی بھی وقت آ سکتا ہے، کوئی بھی تکلیف کا وقت آ سکتا ہے، مشقت کا وقت آ سکتا ہے، کیونکہ مومن آدمی پر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ جو دین کی جو ذمہ داری ہے نا، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ دین کے مقاصد میں سے دین اسلام دنیا جہاں کے انسانوں کو تحفظ دیتا ہے، امن کا وہ ذمہ دار ہے، انسانوں کو آزادی وہ دلاتا ہے، انسانوں کو ظلم سے وہ نکالتا ہے، انسانوں کو عدل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یعنی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں وہ عدل کو قائم کرے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو غلامی سے نکال کر آزاد کرے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا جہاں کے انسانوں کو تحفظ دے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو صراط مستقیم پر لائے، حق کو وہ قائم کرے۔ تو یہ کوئی چھوٹا عمل تو نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مومن آدمی کو، ایک مسلمان آدمی کو تربیت یافتہ ہونی چاہیے کہ وہ مشقت کو سہ سکے، تکلیف کو اٹھا سکے، اپنے خواہشات پر اس کو قابو ہو، نفس پر اس کو قابو ہو، اپنے جذبات پر اس کو قابو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اے ایمان والو تم پر بھی اور تم سے پیشتر لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ اس روزوں کے ذریعے سے تم اللہ کی کبریائی کو دنیا میں بلند کر سکو، نافذ کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ گویا کہ ان روزوں سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کو تین طرح کی تربیت دیتے، تین طرح کی چیزوں کا وہ حامل بنتے ہیں اگر وہ سچے میں، واقعی میں اگر وہ روزے کو جانے۔ ان میں سے جو پہلا مقصد وہ ہے حصول تقوی، حصول تقوی۔
کیونکہ دین کی بنیاد بھی تقوی پر ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی اپنے آپ کو برے چیزوں کو بچانے کی طاقت، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت. اگر آپ برائی سے بچ نہیں سکتے تو آپ متقی نہیں ہیں. ایک غلط کام سے آپ نہیں بچتے، آپ متقی نہیں ہیں. ایک نقصان دہ چیز سے آپ نہیں بچتے، آپ متقی نہیں ہیں. بے شک آپ روزہ رکھ رہے لیکن آپ جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ظلم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، غلط کام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. آپ روزے سے ہیں لیکن بدی سے اپنے آپ کو آپ نہیں بچا سکتے. تو روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ میں ایک پاور پیدا ہو جائے، آپ میں ایک طاقت پیدا ہو جائے کہ آپ برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، برائی پر آپ قابو پائے، بدی پر آپ قابو پائے، غلط پر آپ قابو پائے. اور جو معاشرہ غلط پر قابو پانے والا معاشرہ ہو، جو برائی پر قابو پانے والا معاشرہ ہو، تو اس معاشرے میں پھر برائی پنپ سکتی ہے، اس میں کوئی غلط کام پھر ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگ جو خود برائی پر قابو پائے پھر وہ دنیا کو بھی برائی سے دور رکھ سکتے ہیں. جو آدمی خود بدی پر قابو نہیں پاتا وہ دوسروں کو بدی سے کیسا روکے گا؟ ایک مومن آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے. جب وہ خود برائی سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ دوسروں کو روک سکتا ہے. اس لیے روزہ انسان میں تقوی پیدا کرتے، لعلکم تتقون. چونکہ ہم نے روزے کو نہیں جانا، اس کی مقصدیت کو ہم نے نہیں جانا، اس کو ہم نے رواجی طور پر سمجھا، رواجی طور پر اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم میں تقوی نہیں. اور جب ہمیں تقوی پیدا ہوگا تو آپ پھر دیکھیں گے دنیا میں یہ امت، مسلمان امت، وہ عدل بھی قائم کرے گا، وہ ظلم کو بھی ختم کرے گا، انسانوں کو تحفظ بھی دے گا، انسانوں کو آزادی بھی دے گا. اور جو اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ کہ بہت سارے غلط لوگ انہوں نے انسانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اپنی بڑائی کو انسانوں پر مسلط کیا ہے، انسانوں کو انہوں نے ذلیل کیا ہے. اب ایک روزے دار کو چاہیے کہ وہ ان انسانوں کو ان کی بڑائی سے نکال کر اللہ کی بڑائی میں لائے اور اعلان کرے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے. یہ جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس زمین میں جس طرح پوری کائنات میں اللہ کی بڑائی ہے، اس طرح ایک روزے دار کا مشن بھی یہی ہے، اس کا مقصد ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرے بالفعل. جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے انسانوں سے نہیں، انسان میں پھر برابری آ جائے. یہ کیا کہ ایک انسان اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھے، ایک گروہ اپنے آپ کو دوسرے گروہ سے بڑا سمجھے، تو یہ بھی مشکل کام ہے. جو لوگ دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو چوٹھا بنایا ہے، انسانوں کو ذلیل بنایا ہے، تو مسلمان امت ایک روزے دار کتنا بڑا کام ہے کہ وہ ان بڑوں کی بڑائی کو ختم کر کے انسانوں میں مساوات پیدا کر لے. تیسرا بڑا مقصد روزے کا وہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، اظہار تشکر. اظہار تشکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ کا ہے، ہم نے اس کو چھپانا نہیں ہے، ہم نے اس کو اللہ کے بندوں پر ظاہر کرنا ہے. اللہ نے چونکہ روزے میں ہمیں پتہ چلا کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے، کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ پیاسے ہیں. اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم اپنے جو ہے نا جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے. اللہ نے ہمیں روزی فراوانی کے ساتھ دی، جن کو نہیں دیا ہے ہم نے اپنی روزی کو ان پر ظاہر کرنا ہے. ہم نے سخی بننا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ ہمیں نعمتیں دی. ہم نے ان نعمتوں کو چھپانا نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام ہے. نفس تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو چھپا دو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، نسل کے لیے. خواہشات تو یہ کہتے ہیں کہ سارا پیسہ اپنے اوپر خرچ کر لو، لیکن روزے نے ہمیں کہا کہ نہیں، ان پیسوں میں دوسرے کا بھی حق، ان صلاحیتوں میں دوسرے کا بھی حق. یہ ہے روزہ کا مقصد. تو اسی لیے میں نے کہا کہ روزہ صوم کا صحیح مفہوم بیان نہیں کرتا. اگر اس کا ترجمہ ہم نفس پر قابو پانے،
نفس پر قابو پانا، خواہشات پر قابو پانا. گویا کہ دوسرے الفاظ میں ضبط نفس، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں نا ضبط نفس، تو یہ بہتر ترجمہ ہے. وما علینا الا البلاغ.